السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم اور پاکیزہ رزق اور قبول کیے جانے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ تو علم نافع کون سے علم ہوتا ہے؟ جو انسان کی عقل، شعور، دل، دماغ ہر چیز کو روشن کر دے، اسے حقیقت کے بارے میں آگاہ کر دے اور جس پر انسان عمل بھی کرے، جس سے انسان فائدہ اٹھائے اور پھر دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ جو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اسألک علما نافعا، تو علم نافع کون سا علم ہوا؟ جس سے آپ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں اور آپ خود بھی عمل کریں۔ اس کے بعد ہے رزقا طیبا۔ یہ طیب رزق کیا ہے؟ پاک رزق۔ اس کا مطلب ہے وہ رزق جو پاک صاف ہو، خوشگوار، مزیدار ہو، جو دیکھنے میں بھی اچھا ہو اور کھانے میں بھی اچھا ہو، جس کے اثرات بھی اچھے ہوں، جس کو کھا کر انسان کو قوت حاصل ہو۔ تو ہم جو ہے سب سے پہلے اس دورہ قرآن کا جو آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ، تو اپنے لیے ہم اور اپنے جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں ان کے لیے اس بات کی دعا ضرور کریں گے کہ ہمیں علم نافع بھی مل جائے اور رزقا طیبا بھی مل جائے، یعنی جس کا ذریعہ آمدنی بھی حلال ہو اور جو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، خود بھی حلال ہو۔ اس کے بعد عملا متقبلا۔ کون سا عمل ہوتا ہے؟ وہ عمل جو قبول ہو چکا ہو۔ متقبل کے لفظی معنی جو قبول کر لیا گیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری جو یہ ٹوٹی پھوٹی کاوشیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی کاوشیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، یعنی جس کا قبول ہونا یقینی ہو، جو قبول ہو کر ہی رہے گا، جو قبول کر لیا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جو واقعی قبول ہو جائے۔ تو ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، تو ہم بھی اپنی نیتوں کا جائزہ لیں گے کہ ہمارا کیا ارادہ ہے، کیا چاہتے ہیں، قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں، اور کیا ہمارے دل والقلب متوجہ الی اللہ ہے، یعنی کیا میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ اچھی نیت کا معنی کیا ہے؟ کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، لوگوں کی طرف نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، یا لوگوں کی نظر میں کیسی لگ رہی ہوں، لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو نیت کا جائزہ کیسے لیں گے؟ سوچئے کہ اس وقت آپ اپنے آپ کو اللہ کی نگاہوں کے سامنے محسوس کر رہے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ فرشتوں کی مجلس میں میرا ذکر کر رہا ہوگا۔ تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہر روز آپ نے ہر پارے میں سے کم از کم 3 ایسے نقاط نکالنے ہیں جس میں کہ کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ آپ اپنے لیے لیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا قولوا للناس حسنا، یعنی لوگوں سے اچھی بات کہو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے وہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو امر کے صیغے کے ساتھ، یعنی جہاں پر حکم دیا جا رہا ہے اس کے جو احکامات آئیں گے ان کو آپ اپنے لیے نوٹ کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور خصوصاً اگر اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا ہو تو وہ براہ راست اپنے لیے لیں گے کہ یہ تو اللہ نے مجھ سے بات کی ہے اور یہ میرے متعلق ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے قرآن مجید پڑھنے کا مقصد لکھنا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھ کر کیا حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ نے مقصد کا تعین نہیں کیا تو پھر آپ کہیں نہیں پہنچیں گے۔ ہر صورت بخشش کروانی ہے انشاءاللہ، اچھے اچھے کام بھی کرنے ہیں، دعائیں کرنی ہے، تڑپنا بھی ہے، رونا بھی ہے اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے بس بخش دیں۔ اس کے علاوہ ہر پارے میں آنے والے جو اسماء الحسنی ہوں گے اس کے اوپر انشاءاللہ نشان ضرور لگائیے گا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کلمات کو ادا کروں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پیارا ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جن چیزوں تک سورج پہنچتا ہے، وہ بڑی بلڈنگز ہوں، سونے چاندی و جواہرات کے ڈھیر ہوں، یا دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو، ان سب سے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات پڑھنا تھے۔ یہ والے جو کلمات میں نے ابھی پڑھے ہیں، تو اے اللہ ہمیں بھی ان کلمات کو ہر چیز سے زیادہ محبوب بنا دے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو واقعی خوشی کے ساتھ، جمع کے ساتھ
تیرا ذکر کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے جو ہم سب کے لیے ہدایت کے لیے آئی ہے۔ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو قرآن مجید میں غور و فکر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو انسانوں کی ہدایت کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہنے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو پھر کیوں نہ اس کتاب کو مطالعہ کیا جائے، کیونکہ سب سے سیدھی راہ یہی کتاب دکھاتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے۔ یعنی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد آپ کو زندگی کا سب سے صحیح اور سیدھا راستہ ملے گا انشاءاللہ۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، انشاءاللہ ہم سب مؤمنین میں ہیں تو ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں۔ الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، یعنی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے والے ہیں، تو کس بات کی خوشخبری ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر تدبر بھی کریں گے اور جو ہے اس سے انشاءاللہ سیکھیں گے بھی، کیونکہ یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، ایک سنجیدہ کلام ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی ہے، اور پھر اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ یہ تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے ڈرائے جائیں، خبردار کیے جائیں، انہیں آگاہ کیا جائے، انہیں ان کے انجام کے بارے میں بتایا جائے۔ تو انشاءاللہ جو ہے ہم نے جو ہے اس قرآن کو سننے کے بعد چھوڑ نہیں دینا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جو کتاب اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا وہ ہدایت نہیں پا سکے گا۔ ہدایت ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کو اللہ تک پہنچنے کے لیے راستہ چاہیے، رہنمائی چاہیے، اور وہ رہنمائی ہمیں اسی کتاب سے ملے گی۔ ہم سب کو جنت کی تلاش ہونی چاہیے، وہ جنت کا راستہ اسی کتاب سے ملتا ہے، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پیغمبر بھی اس بات کی گواہی دیں گے إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، بے شک میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اہل القرآن ہیں، ان میں نہیں جو اس کتاب کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ تو ہم جو ہے اس سوچ کے ساتھ اور اس نیت اور اس جذبے کے ساتھ قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے ام القرآن فاتحہ جیسی سورت پوری تورات اور انجیل میں نازل نہیں فرمائی، یہی 7 مثانی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہی سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا۔ یہ 7 مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات ہیں۔ تو یہ سورت ایک دعا ہے جس میں انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور اس کے ساتھ یہ قرآن یعنی اس میں جو حمد و ثنا تو ہے، اس کے ساتھ ہی یہ قرآن مجید کی سب سے افضل صورت ہے۔ اور اس بات کی دلیل اس سے بھی ملتی ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو دہراتے ہیں، تو اس صورت کے معنی کو ہم جو ہے پھر سے دہراتے ہیں تاکہ ہم اپنی نمازوں کو بھی بہترین کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں، کس طریقے سے؟ شیطان مردود سے بچا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اللہ کے راستے پر چلنے لگتا ہے تو شیطان سب سے زیادہ حملہ آور ہونے لگتا ہے۔ تو اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں شیطان مردود سے، اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، وہ جو مجھے اس راستے پر چلنے سے روکے، اس راستے کو میرے نزدیک غیر اہم بنائے، کہ آپ کو کے دل میں یہ خیال آئے کہ کیا ضرورت ہے یہ دورہ قرآن کو اٹینڈ کرنے کی، یا کیا ضرورت ہے تفسیر کو سننے کی، ہم ویسے ہی قرآن پڑھ لیں گے تو جو ہے ہمیں تلاوت کا ثواب مل جائے گا۔ نہیں، قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے جب شیطان آپ کو روکے گا تو پھر اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کہیں گی کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی میری حفاظت فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے ہم پر یہ کتاب نازل کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی رحمت کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ اس قرآن کے ذریعے۔ تو گویا اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر رحمت فرمائی ہوئی ہے کہ آپ کو اپنی کتاب سے جوڑ دیا اور اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تعریف
کسی اور کی نہیں، میری بھی نہیں ہے، آپ کی بھی نہیں، کسی بادشاہ کی نہیں، دنیا کی رونقوں کی نہیں، ان چیزوں کی نہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں یا جو ہمارے دل پر اترتی ہیں۔ تعریف تو اللہ کی جس نے ان سب چیزوں کو بنایا۔ جب بھی آپ کسی چیز کی تعریف کریں تو فوراً اپنے رب کو یاد کیا کریں کہ اصل تعریف کے لائق تو وہ ہے جس نے اس کو بنایا، اور پھر اس نے تو پوری کائنات کو بنایا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ سب کا رب ہے، ان کا بھی رب ہے جس کو مانتے ہیں، اور ان کا رب بھی ہے جس کو نہیں مانتے، لیکن اپنے ماننے والوں کے لیے وہ خاص رب ہے۔ وہ اس کے خاص بندے ہیں جن کو وہ ایمان، عمل صالح اور عمل نافع عطا کرتا ہے، جنہیں وہ اپنی پہچان اور اپنا قرب نصیب کرتا ہے۔ لہٰذا وہ ہم سب کا رب ہے جس نے ہمیں یہ کتاب عطا کی۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، بدلے کا دن یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ قیامت کے دن کا مالک کا کیا مطلب ہے کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف سکھائی گئی ہے کہ فضالہ بن عبید اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر فرمایا اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی، تو نے جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھے رہو اور اللہ کی اس طرح حمد و ثنا بیان کرو جیسے اس کے شایان شان ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو اور اس کے بعد دعا کرو۔ یعنی دعا کرنے کا یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے آپ کو کہ جو ہے کس طریقے سے آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یعنی یہاں پر الاسماء الحسنی کے ذریعے ان کا وسیلہ، ان کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے رب العالمین ہے کہ تمام جہانوں کا رب، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے الرحمن الرحیم ہے، اور پھر ہے مالک یوم الدین، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو اسے ان کے ساتھ پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ان کے ساتھ پکارو، یعنی یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ جو پکارنا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کو، وہ جو ہے بس آپ کہتے رہیں یا ودودو یا ودودو، میں 113 مرتبہ یہ پڑھ لوں گی تو فلانے سے محبت ہو جائے گی یا میرا کام آسان ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے ساتھ دعا کرو، یعنی یا ودودو، یا آپ تواب کہنا چاہ رہی ہیں، یا آپ رحمان کہنا چاہ رہی ہیں، یا رحمانو ارحمنی، یا اللہ اے رحمان مجھ پر رحم کر دے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یا غفارو اغفر لی، کہ مجھ پر جو ہے میری مغفرت کر دے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے ان ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا، یعنی ادب اور سلیقہ سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ فاتحہ میں دراصل ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور پھر اخلاص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ پھر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر ہم ہی کی جگہ بھی لگا دیں کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، شریک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی اور کو بھی شریک کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ پیاری بہنوں، اگر ہم ہر رکعت میں جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو بہت دل سے اگر ہم اس آیت کو پڑھیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان کو سیدھا راستہ نہ ملے اس وقت تک انسان سخت خطرے میں ہے، کیونکہ اگر وہ کسی غلط راستے پر چل پڑا تو اس کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے، کیونکہ قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، وہ بہت سخت دن ہے، وہ حساب کا دن ہے، وہ جزا اور بدلے کا دن ہے۔ اس میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اچھے برے کا فرق معلوم ہو اور صحیح اور غلط کی پہچان ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو بیان کی گئی ہے، اس کے فوراً بعد پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دعا کی بات کی گئی ہے، تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان دعاؤں میں سب سے زیادہ اپنی ہدایت کی دعا مانگے اور ہر نماز کے اندر ہدایت کی دعا مانگے تاکہ اسے الٹیمیٹ کامیابی نصیب ہو سکے۔ تو قیامت کا دن کیسا ہوگا کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن لوگ برہنہ، غیر مختون اور بہم اٹھائے جائیں گے۔ ہم نے ان سے بہم کا معنی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، یعنی انسان جو ہے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور پھر اللہ انہیں ایسی آواز سے بلائے گا جس کو وہ قریب سے سنیں گے کہ میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں، میں بدلہ لینے والا ہوں۔ اہل جہنم میں سے اگر کسی کو کسی جنتی پر کوئی حق ہو تو اس کا بدلہ لینے سے پہلے وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، حتیٰ کہ میں اس سے ایک تماچے کا بھی بدلہ لے لوں گا۔ اور اہل جنت میں سے اگر کسی کو کسی جہنمی پر کوئی حق ہوگا تو اس کا بدلہ لینے سے پہلے وہ جنت میں
داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس سے ایک تماچے کا بھی بدلہ لے لوں گا۔ ہم نے پوچھا یہ کیسے ہوگا جبکہ ہم اللہ عز و جل کے سامنے برہنہ غیر مختون اور بہم ہوں گے، یعنی خالی ہاتھ ہوں گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہاں نیکیوں اور گناہوں کا حساب ہوگا، یعنی جس نے کسی انسان کے ساتھ اس دنیا میں کوئی زیادتی کی ہے کسی بھی طرح کی، خواہ اسے پتہ ہے یا نہیں پتہ، اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ قیامت کے دن جب بدلہ ہو نہیں چکے گا اس وقت تک انسان اپنے انجام کو نہیں پہنچے گا۔ لیکن ہم بہت سی چیزوں کو بہت معمولی سے لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی کام چل جائے گا۔ نہیں، کسی پر زیادتی کرتے وقت سوچئے، اور اگر کم عقلی یا لا علمی میں ہو چکی ہے تو یہاں دنیا ہی میں حساب کتاب صاف کر لیجئے، ورنہ نیکیاں تیار رکھیے دوسروں کو دینے کے لیے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کو پڑھنا کتنا ضروری ہے اور سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے لیے کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا چیز فائدہ دے گی، کیا چیز نقصان اٹھانے والی ہے۔ تو اس قرآن کے بغیر لوگ ایسے ہی جیسے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں، کہ اندھیروں میں بھٹکنے والا کسی بھی چیز سے ٹکرا کر نقصان اٹھا سکتا ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی انبیاء کا، صدیقین، شہداء، صالحین کا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہو، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ اب یہاں پہ جو مغضوب علیہم ولا الضالین آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ مغضوب ہے جن پر غضب ہوا یعنی یہود، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہ یعنی عیسائیوں کے لیے یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ نہ تو مجھے یہودیوں کے راستے پہ چلائیے گا اور نہ ہی عیسائیوں کے راستے پہ۔ اچھا، اب جو ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم کسی بھی طریقے سے جب اگر ہم سورۃ فاتحہ میں اس آیت کو ہم انٹینشنلی پڑھتے ہیں، غور و فکر کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ والی چیز مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ خود بخود آپ کے قدم جو ہے اس راستے پر جانے سے رک جائیں گے کہ جو راستہ آپ کو جو ہے یہود و نصارہ کی طرف لے کر جائے گا۔ اور آپ جب کہہ رہی ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے قدموں کو صراط مستقیم پر چلا دے گا انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی جو شخص سورۃ بقرہ پڑھتا رہے گا وہ جادو کا شکار نہیں ہوگا یا جادو اس کو نقصان نہیں دے گا۔ تو یہ سورت شیطان کو بھگا دینے والی سورت ہے۔ ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں اور آخرت میں اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تقوی جو ہے یعنی متقین جو ہے، کس سے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ تقوی، ٹھیک ہے نا۔ تقوی کیا ہے؟ وہ ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ ابو سعید خدری اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ میں تجھے اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے۔ یعنی اگر آپ کے اندر تقوی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نیکی آپ کے اندر موجود ہو جائے گی، کیونکہ ہر نیکی کی جڑ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ ساری جو ہے متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی ان کی ملکیت میں ہے، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، وہ صرف اس کو اپنا نہیں سمجھتے، اس پر بخل نہیں کرتے، وہ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، خواہ وہ رزق ہے، خواہ وہ علم ہے، خواہ وہ اچھی سوچ ہے، کوئی بھی چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے وہ اسے دوسروں کو بھی دیتے ہیں، اور کوئی بھی چیز دینے سے گھٹتی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے زیادہ انسان کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن اور دیگر کتابیں اور صحائف، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے،
موت پر ایمان لائے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور تقدیر پر ایمان لائے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب میں یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ تقوی اس شخص کا تقوی ہے، ڈرنے والا اصل میں وہ ہے جو غیب کی ساری حقیقتوں پر جن پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے ان کو وہ مانتا ہے، اور خاص طور پر آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں، یہی سیدھے راستے پر ہیں، یہی اچھے انجام کو پہنچیں گے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کے ساتھ کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کچھ لوگ نرم دل ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی ہدایت انہی کے لیے ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ سنگ دل ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں، ہدایت کو قبول نہیں کرتے، ان کے اندر اثر پذیری نہیں ہوتی، حق کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، مگر مان کر نہیں دیتے۔ ایسے ہی لوگ، ان کو خواہ کتنا ہی ڈرایا جائے آخرت کے بارے میں، اللہ کے غضب کے بارے میں، لا یؤمنون، ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق کے طالب نہیں ہیں۔ جب کوئی حق کا طالب نہیں ہوتا، جب کوئی حق چاہتا نہیں ہے، ہدایت نہیں چاہتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کی ہر چیز آپ کو بغیر مانگے مل سکتی ہے، دولت بھی مل سکتا ہے، حسن بھی مل سکتا ہے، ہر چیز، شہرت بھی آپ نہیں مانگے پھر بھی مل جائے گی، لیکن یہ جو دین ہے نا، یہ جو ہدایت ہے، یہ جب تک آپ طلب نہیں کریں گی، جب تک آپ کے اندر تڑپ نہیں ہوگی سیکھنے کی، جب تک آپ اس کے اوپر اپنا وقت نہیں لگائیں گی، اپنے آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ فارغ نہیں کریں گی، اس وقت تک یہ ہدایت آپ کو نہیں ملے گی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو کوئی ہدایت نہیں چاہتا تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ حق کو جان لینے کے بعد حق کو قبول نہ کریں تو پھر ان کا انجام عذاب عظیم ہے۔ پھر ایک دوسری قسم کے لوگ بھی ہیں جنہیں منافق کہا جاتا ہے، ایک وہ جو اندر باہر سے مومن ہے، ایک وہ جو اندر اور باہر سے کافر ہیں اور منکر ہیں، اور ایک وہ ہیں جو بظاہر مومن ہیں لیکن اندر سے مومن نہیں ہیں، جن کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اچھی طریقے سے کھنگالنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس تیسری قسم میں شامل ہو جائیں کہ ہم جو ہیں ہمارے قول میں اور ہمارے فعل میں تضاد ہو، جن کی زبان اور دل میں فرق ہو۔ اسی لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، یعنی زبان سے کیا کہتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مؤمن نہیں ہوتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو مؤمن نہیں مانتے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے۔ دھوکہ کس طرح دیتے ہیں؟ جھوٹ بول کر، کیونکہ زبان اور دل کا جو اختلاف ہے یہی تو جھوٹ ہے۔ دل کسی اور چیز کی گواہی دے رہا ہو اور زبان کچھ اور کہہ رہی ہو، دل میں اللہ پر ایمان نہیں، سچا ایمان نہیں ہے اور نہ آخرت کا پورا یقین ہے، مگر زبان سے دہرا دیتے ہیں۔ اس موقع پر ہم سب کو بھی اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، کیا واقعی ہمارے دل میں یہ حقیقت اتر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ موجود ہے اور سب کچھ کرنے والا وہی ہے، اور آخر میں ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی ہمارے سامنے آ جائے گی کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ سب کچھ صرف زبانی دہرا رہے ہیں اور عمل دلوں کے اندر نہیں اترا۔ منافقت اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک ایمان دل میں نہ سما جائے، دل کے اندر نہ اتر جائے۔ اسی لیے بہت ضروری کیا ہے کہ انسان جو کہے وہ واقعی اس کا مطلب بھی ہو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور جب انسان زبان اور دل کے اختلاف اور تضاد کا شکار ہوتا ہے تو وہ دراصل دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں مؤمن ہوں، حالانکہ وہ ہوتا نہیں، اور کسی سے اصل حقیقت چھپانا ہی تو دھوکہ ہے، مگر وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ بھی منافقت کی علامت ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہ ہو۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو انسان خود کو دیتا ہے، اپنی غلطی کو نہ جاننا، اپنی غلطی کو نہ ماننا، اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، ان کے دل میں دنیا کی محبت کی بیماری ہے۔
ان کی ترجیحات جو ان کی پریورٹیز ہیں اس میں فرق ہے. ان کے اندر آخرت کی فکر نہیں، ان کے اندر صحیح ایمان نہیں، ان کا دل کھوکھلا ہے، ان کا دل مریض ہے. تو جن کا دل مریض ہو ان کو کبھی بھی صحت نصیب نہیں ہو سکتی، ایسے لوگوں کو ایمانی صحت نصیب نہیں. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر لیا، کیونکہ جب کسی مرض کا علاج نہ کیا جائے تو وہ مرض بڑھتا ہی جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک المناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے دلوں میں کچھ اور ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہے. یاد رکھیے کہ منافقت کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ جھوٹ ہے. قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگوں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ ایمان سے الگ ہے، غلط بیانی ایمان سے الگ ہے. یعنی اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جس میں ہوں گی تو وہ منافق ہوگا. اگرچہ کہ وہ روزے رکھے، نماز ادا کرے، حج اور عمرہ کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. یعنی وہ خصلتیں کیا ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے. یعنی 3 خصلتیں جو ہیں جس میں بھی ہوں گی وہ منافق ہوگا. جو بھی کر لے وہ منافق ہے، پکا منافق. اگرچہ کہ وہ روزے رکھ رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، حج اور عمرے کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں. وہ خصلتیں کیا ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. کوئی پوچھے کہ کہاں گئے تھے تو اصل جگہ نہ بتائے، کچھ اور بتا دے. جائے مشرق کو مغرب کا بتا دے، تو کیا یہ جھوٹ نہیں؟ بعض اوقات ماں باپ پوچھتے ہیں، استاد پوچھتے ہیں کہ کیا کام تھا، کس وجہ سے دیر ہو گئی، تو پھر جو ہے انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے. اپنی غلطی ہوتی ہے، الزام کسی اور پر لگا دے، بہتان لگا دے. تو یہ سب جو ہے جھوٹ کی ہی قسمیں ہیں. جھوٹا وعدہ، جھوٹی باتیں، انتہائی مبالغہ آمیز باتیں. دل میں کسی کی محبت نہیں ہے اور اس سے اگر کوئی مفاد حاصل کرنا ہے تو بلا وجہ محبت کے دعوے کرتا رہے، جھوٹی تعریفیں کرتے رہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی زندگی سے نکالنی ہوگی. انسان اپنی بات کا، اپنے قول کا سچا اور کھرا اتنا ہو کہ جب بات کرے تو دیکھے کہ کیا دل ساتھ دے رہا ہے، اندر بھی وہی ہے جو زبان پر ہے. ورنہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرہ یہ سب ضائع ہو جائیں گے. کیونکہ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، امانتوں کا خیال نہیں رکھتے، کسی اور کی چیز کی حفاظت نہیں کرتے. اور یہ عادت جو ہے سب سے بدترین عادت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم اور پاکیزہ رزق اور قبول کیے جانے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. تو علم نافع کون سے علم ہوتا ہے؟ جو انسان کی عقل، شعور، دل، دماغ، ہر چیز کو روشن کر دے، اسے حقیقت کے بارے میں آگاہ کر دے، اور جس پر انسان عمل بھی کرے، جس سے انسان فائدہ اٹھائے اور پھر دوسروں کو فائدہ پہنچائے. جو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اسألک علما نافعا، تو علم نافع کون سا علم ہوا؟ جس سے آپ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں اور آپ خود بھی عمل کریں. اس کے بعد ہے رزقا طیبا. یہ طیب رزق کیا ہے؟ پاک رزق. اس کا مطلب ہے وہ رزق جو پاک صاف ہو، خوشگوار، مزیدار ہو، جو دیکھنے میں بھی اچھا ہو اور کھانے میں بھی اچھا ہو، جس کے اثرات بھی اچھے ہوں، جس کو کھا کر انسان کو قوت حاصل ہو. تو ہم جو ہے سب سے پہلے اس دورہ قرآن کا جو آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ، تو اپنے لیے ہم اور اپنے جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں ان کے لیے اس بات کی دعا ضرور کریں گے کہ ہمیں علم نافع بھی مل جائے اور رزقا طیبا بھی مل جائے. یعنی جس کا ذریعہ آمدنی بھی حلال ہو اور جو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، خود بھی حلال ہو. اس کے بعد عملا متقبلا. کون سا عمل ہوتا ہے؟ وہ عمل جو قبول ہو چکا ہو. متقبل کے لفظی معنی جو قبول کر لیا گیا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری جو یہ ٹوٹی پھوٹی کاوشیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی کاوشیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. یعنی جس کا قبول ہونا یقینی ہو، جو قبول ہو کر ہی رہے گا، جو قبول کر لیا گیا ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جو واقعی قبول ہو جائے. تو ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. تو ہم بھی اپنی نیتوں کا جائزہ لیں گے کہ ہمارا کیا ارادہ ہے، کیا چاہتے ہیں، قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں، اور کیا ہمارے دل والقلب متوجہ الی اللہ ہیں.
یعنی کیا میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے؟ اچھی نیت کا معنی کیا ہے؟ کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، لوگوں کی طرف نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، یا لوگوں کی نظر میں کیسی لگ رہی ہوں، لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو نیت کا جائزہ کیسے لیں گے؟ سوچئے کہ اس وقت آپ اپنے آپ کو اللہ کی نگاہوں کے سامنے محسوس کر رہے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ فرشتوں کی مجلس میں میرا ذکر کر رہا ہوگا۔ تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہر روز آپ نے ہر پارے میں سے کم از کم 3 ایسے نقاط نکالنے ہیں جس میں کہ کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ آپ اپنے لیے لیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا قولوا للناس حسنا، یعنی لوگوں سے اچھی بات کہو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے وہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو امر کے صیغے کے ساتھ، یعنی جہاں پر حکم دیا جا رہا ہے اس کے جو احکامات آئیں گے ان کو آپ اپنے لیے نوٹ کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور خصوصاً اگر اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا ہو تو وہ براہ راست اپنے لیے لیں گے کہ یہ تو اللہ نے مجھ سے بات کی ہے اور یہ میرے متعلق ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے قرآن مجید پڑھنے کا مقصد لکھنا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھ کر کیا حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ نے مقصد کا تعین نہیں کیا تو پھر آپ کہیں نہیں پہنچیں گے۔ ہر صورت بخشش کوانی ہے انشاءاللہ، اچھے اچھے کام بھی کرنے ہیں، دعائیں کرنی ہے، تڑپنا بھی ہے، رونا بھی ہے اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے بس بخش دیں۔ اس کے علاوہ ہر پارے میں آنے والے جو اسماء الحسنی ہوں گے اس کے اوپر انشاءاللہ نشان ضرور لگائیے گا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کلمات کو ادا کروں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پیارا ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جن چیزوں تک سورج پہنچتا ہے، وہ بڑی بلڈنگز ہوں، سونے چاندی و جواہرات کے ڈھیر ہوں، یا دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو، ان سب سے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات پڑھنا تھے۔ یہ والے جو کلمات میں نے ابھی پڑھے ہیں، تو اے اللہ ہمیں بھی ان کلمات کو ہر چیز سے زیادہ محبوب بنا دے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو واقعی خوشی کے ساتھ، جمع کے ساتھ تیرا ذکر کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے جو ہم سب کے لیے ہدایت کے لیے آئی ہے۔ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو قرآن مجید میں غور و فکر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو انسانوں کی ہدایت کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہنے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو پھر کیوں نہ اس کتاب کو مطالعہ کیا جائے، کیونکہ سب سے سیدھی راہ یہی کتاب دکھاتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے۔ یعنی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد آپ کو زندگی کا سب سے صحیح اور سیدھا راستہ ملے گا انشاءاللہ۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، انشاءاللہ ہم سب مؤمنین میں ہیں تو ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں۔ الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، یعنی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے والے ہیں، تو کس بات کی خوشخبری ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر تدبر بھی کریں گے، اور جو ہے اس سے انشاءاللہ سیکھیں گے بھی، کیونکہ یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، ایک سنجیدہ کلام ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی ہے، اور پھر اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ یہ تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے ڈرائے جائیں، خبردار کیے جائیں، انہیں آگاہ کیا جائے، انہیں ان کے انجام کے بارے میں بتایا جائے۔ تو انشاءاللہ جو ہے ہم نے جو ہے اس قرآن کو سننے کے بعد چھوڑ نہیں دینا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جو کتاب اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا وہ ہدایت نہیں پا سکے گا۔ ہدایت ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کو اللہ تک پہنچنے کے لیے راستہ چاہیے، رہنمائی چاہیے، اور وہ رہنمائی ہمیں اسی کتاب سے ملے گی۔ ہم سب کو جنت کی تلاش ہونی چاہیے، وہ جنت کا راستہ اسی کتاب سے ملتا ہے، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پیغمبر بھی اس بات کی گواہی دیں گے إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، بے شک میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اہل القرآن ہیں، ان میں نہیں جو اس کتاب کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ تو ہم جو ہے اس سوچ کے ساتھ اور اس نیت اور اس جذبے کے ساتھ قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उम्मुल कुरान फातिहा जैसी सूरत पूरी तौरात और इंजील में नाजिल नहीं फरमाई। यही सबआ मसानी है और अल्लाह फरमाते हैं कि यही सूरत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान तकसीम शुदा है और मेरे बंदे को वही मिलेगा जो वो मांगेगा। ये सबआ मसानी यानी बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयात हैं। तो ये सूरत एक दुआ है जिसमें इंसान अल्लाह से मांगता है, अल्लाह ताला की हम्द व सना, और उसके साथ ये कुरान यानी इसमें जो हम्द व सना तो है, इसके साथ ही ये कुरान मजीद की सबसे अफजल सूरत है। और इस बात की दलील इससे भी मिलती है कि हम हर नमाज की हर रकत में इसको दोहराते हैं। तो इस सूरत के मायने को हम जो है फिर से दोहराते हैं ताकि हम अपनी नमाजों को भी बेहतरीन कर सकें। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप अपने आप को अल्लाह की पनाह में देते हैं। किस तरीके से? शैतान मरदूद से बचाकर। क्यों? इसलिए कि इंसान जब अल्लाह के रास्ते पर चलने लगता है तो शैतान सबसे ज्यादा हमलावर होने लगता है। तो आऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह लेती हूँ शैतान मरदूद से, उसकी शरारतों से बचने के लिए, ख्वाह वो जन्नात में से हो या इंसानों में से हो, वो जो मुझे इस रास्ते पर चलने से रोके, इस रास्ते को मेरे नज़दीक गैर अहम बनाए, कि आपको के दिल में ये ख्याल आए कि क्या ज़रूरत है ये दौरा कुरान को अटेंड करने की, या क्या ज़रूरत है तफसीर को सुनने की, हम वैसे ही कुरान पढ़ लेंगे तो जो है हमें तिलावत का सवाब मिल जाएगा। नहीं, कुरान को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जब शैतान आपको रोकेगा तो फिर इससे बचने के लिए आप क्या कहेंगी कि मैं अपने आप को अल्लाह की पनाह में देती हूँ कि अल्लाह ताला ही मेरी हिफाजत फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये रहमत है कि उसने हम पर ये किताब नाजिल की। अल्लाह सुब्हानहू तआला की बेशुमार रहमतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी रहमत कहाँ जाहिर होती है? इस कुरान के जरिए। तो गोया इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप पर रहमत फरमाई हुई है कि आपको अपनी किताब से जोड़ दिया और इसको सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। तारीफ किसी और की नहीं, मेरी भी नहीं है, आपकी भी नहीं, किसी बादशाह की नहीं, दुनिया की रौनकों की नहीं, उन चीजों की नहीं जिनको हम पसंद करते हैं या जो हमारे दिल पर उतरती हैं। तारीफ तो अल्लाह की जिसने इन सब चीजों को बनाया। जब भी आप किसी चीज की तारीफ करें तो फौरन अपने रब को याद किया करें कि असल तारीफ के लायक तो वो है जिसने इसको बनाया और फिर इसने तो पूरी कायनात को बनाया है। वो रब्बुल आलमीन है, वो सबका रब है। उनका भी रब है जिसको मानते हैं और उनका रब भी है जिसको नहीं मानते, लेकिन अपने मानने वालों के लिए वो खास रब है। वो इसके खास बंदे हैं जिनको वो ईमान, अमल सालेह और अमल नाफे अता करता है, जिन्हें वो अपनी पहचान और अपना कुर्ब नसीब करता है। लिहाजा वो हम सब का रब है जिसने हमें ये किताब अता की। अर्रहमानिर रहीम, बहुत मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। मालिकी यौमिद्दीन, बदले का दिन यानी क़यामत के दिन का मालिक। क़यामत के दिन का मालिक का क्या मतलब है कि इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करने के लिए सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ सिखाई गई है। कि फुबारा बिन उबैद अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते कि एक शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी, फिर फरमाया ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए नमाजी, तूने जल्दी की, जब नमाज पढ़ चुको तो बैठे रहो और अल्लाह की इस तरह हम्द सना बयान करो जैसे इसके शायान शान है, फिर मुझ पर दुरूद भेजो और उसके बाद दुआ करो। यानी दुआ करने का ये तरीका सिखाया जा रहा है आपको कि जो है किस तरीके से आपने दुआ करनी है अल्लाह तबारक व तआला से। यानी यहाँ पर अस्माउल हुस्ना के जरिए उनका वसीला, उनका वास्ता देकर दुआ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले रब्बुल आलमीन है कि तमाम जहानों का रब, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है? अर्रहमानिर रहीम है, और फिर है मालिकी यौमिद्दीन, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, और सबसे अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं तो उसे उनके साथ पुकारो। अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि उनके साथ पुकारो, यानी ये नहीं कहा कि जो है वो जो पुकारना है आपको अल्लाह ताला को, वो जो है बस आप कहते रहें या वदूदू या वदूदू, मैं 113 मरतबा ये पढ़ लूंगी तो फलाने से मोहब्बत हो जाएगी या मेरा काम आसान हो जाएगा। नहीं, अल्लाह ताला ने कहा इसके साथ दुआ करो, यानी या वदूदू, या आप तवाब कहना चाह रही हैं, या आप रहमान कहना चाह रही हैं, या रहमानु अरहमनी, या अल्लाह ए रहमान मुझ पर रहम कर दे, ठीक है। इसी तरीके से या गफ्फारू इगफिरली, कि मुझ पर जो है मेरी मगफिरत कर दे। इस तरीके से जो है वो आपने इन नामों के साथ अल्लाह तबारक व तआला को पुकारना, यानी अदब और सलीका सीखना चाहिए कि किस तरीके से पहले जो अल्लाह ताला की हम्द सना बयान करनी है, उसके बाद जो है वो सूरत फातिहा में दरअसल हम सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं और फिर इखलास के साथ दुआ करनी चाहिए। फिर है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। अगर हम ही की जगह भी लगा दें
کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. شریک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی اور کو بھی شریک کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. پیاری بہنوں، اگر ہم ہر رکعت میں جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو بہت دل سے اگر ہم اس آیت کو پڑھیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان کو سیدھا راستہ نہ ملے اس وقت تک انسان سخت خطرے میں ہے. کیونکہ اگر وہ کسی غلط راستے پر چل پڑا تو اس کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے. کیونکہ قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، وہ بہت سخت دن ہے، وہ حساب کا دن ہے، وہ جزا اور بدلے کا دن ہے. اس میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اچھے برے کا فرق معلوم ہو اور صحیح اور غلط کی پہچان ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو بیان کی گئی ہے، اس کے فوراً بعد پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دعا کی بات کی گئی ہے، تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان دعاؤں میں سب سے زیادہ اپنی ہدایت کی دعا مانگے اور ہر نماز کے اندر ہدایت کی دعا مانگے تاکہ اسے الٹیمیٹ کامیابی نصیب ہو سکے. تو قیامت کا دن کیسا ہوگا کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن لوگ برہنہ، غیر مختون اور بہم اٹھائے جائیں گے. ہم نے ان سے بہم کا معنی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، یعنی انسان جو ہے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور پھر اللہ انہیں ایسی آواز سے بلائے گا جس کو وہ قریب سے سنیں گے کہ میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں، میں بدلہ لینے والا ہوں. اہل جہنم میں سے اگر کسی کو کسی جنتی پر کوئی حق ہو تو اس کا بدلہ لینے سے پہلے وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، حتیٰ کہ میں اس سے ایک تماچے کا بھی بدلہ لے لوں گا. اور اہل جنت میں سے اگر کسی کو کسی جہنمی پر کوئی حق ہوگا تو اس کا بدلہ لینے سے پہلے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس سے ایک تماچے کا بھی بدلہ لے لوں گا. ہم نے پوچھا یہ کیسے ہوگا جبکہ ہم اللہ عز و جل کے سامنے برہنہ، غیر مختون اور بہم ہوں گے، یعنی خالی ہاتھ ہوں گے. انہوں نے جواب دیا کہ وہاں نیکیوں اور گناہوں کا حساب ہوگا. یعنی جس نے کسی انسان کے ساتھ اس دنیا میں کوئی زیادتی کی ہے کسی بھی طرح کی، خواہ اسے پتہ ہے یا نہیں پتہ، اس سے معافی مانگ لیں. کیونکہ قیامت کے دن جب بدلہ ہو نہیں چکے گا اس وقت تک انسان اپنے انجام کو نہیں پہنچے گا. لیکن ہم بہت سی چیزوں کو بہت معمولی سے لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی کام چل جائے گا. نہیں، کسی پر زیادتی کرتے وقت سوچئے، اور اگر کم عقلی یا لا علمی میں ہو چکی ہے تو یہاں دنیا ہی میں حساب کتاب صاف کر لیجئے، ورنہ نیکیاں تیار رکھیے دوسروں کو دینے کے لیے. اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کو پڑھنا کتنا ضروری ہے اور سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے لیے کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا چیز فائدہ دے گی، کیا چیز نقصان اٹھانے والی ہے. تو اس قرآن کے بغیر لوگ ایسے ہی جسے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں، کہ اندھیروں میں بھٹکنے والا کسی بھی چیز سے ٹکرا کر نقصان اٹھا سکتا ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی انبیاء کا، صدیقین، شہداء، صالحین کا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہو اور نہ ہی گمراہوں کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے. اب یہاں پہ جو مغضوب علیہم ولا الضالین آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ مغضوب ہے جن پر غضب ہوا یعنی یہود، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہ یعنی عیسائیوں کے لیے یہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ نہ تو مجھے یہودیوں کے راستے پہ چلائیے گا اور نہ ہی عیسائیوں کے راستے پہ. اچھا، اب جو ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم کسی بھی طریقے سے جب اگر ہم سورۃ فاتحہ میں اس آیت کو ہم انٹینشنلی پڑھتے ہیں، غور و فکر کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ والی چیز مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ خود بخود آپ کے قدم جو ہے اس راستے پر جانے سے رک جائیں گے کہ جو راستہ آپ کو جو ہے یہود و نصارہ کی طرف لے کر جائے گا. اور آپ جب کہہ رہی ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے قدموں کو صراط مستقیم پر چلا دے گا انشاءاللہ. سورۃ البقرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی جو شخص سورۃ بقرہ پڑھتا رہے گا وہ جادو کا شکار نہیں ہوگا یا جادو اس کو نقصان نہیں دے گا. تو یہ سورت شیطان کو بھگا دینے والی سورت ہے. ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے.
شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں اور آخرت میں اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تقوی جو ہے یعنی متقین جو ہے، کس سے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ تقوی، ٹھیک ہے نا۔ تقوی کیا ہے؟ وہ ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ ابو سعید خدری اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ میں تجھے اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے۔ یعنی اگر آپ کے اندر تقوی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نیکی آپ کے اندر موجود ہو جائے گی، کیونکہ ہر نیکی کی جڑ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ ساری جو ہے متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جو کچھ بھی ان کی ملکیت میں ہے، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، وہ صرف اس کو اپنا نہیں سمجھتے، اس پر بخل نہیں کرتے، وہ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ خواہ وہ رزق ہے، خواہ وہ علم ہے، خواہ وہ اچھی سوچ ہے، کوئی بھی چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے وہ اسے دوسروں کو بھی دیتے ہیں، اور کوئی بھی چیز دینے سے گھٹتی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے زیادہ انسان کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن اور دیگر کتابیں اور صحائف۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے۔ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ موت پر ایمان لائے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور تقدیر پر ایمان لائے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب میں یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ تقوی اس شخص کا تقوی ہے، ڈرنے والا اصل میں وہ ہے جو غیب کی ساری حقیقتوں پر جن پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے ان کو وہ مانتا ہے، اور خاص طور پر آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں، یہی سیدھے راستے پر ہیں، یہی اچھے انجام کو پہنچیں گے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کے ساتھ کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے۔ اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کچھ لوگ نرم دل ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی ہدایت انہی کے لیے ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ سنگ دل ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں، ہدایت کو قبول نہیں کرتے، ان کے اندر اثر پذیری نہیں ہوتی، حق کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، مگر مان کر نہیں دیتے۔ ایسے ہی لوگ ان کو خواہ کتنا ہی ڈرایا جائے آخرت کے بارے میں، اللہ کے غضب کے بارے میں، لا یؤمنون، ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق کے طالب نہیں ہیں۔ جب کوئی حق کا طالب نہیں ہوتا، جب کوئی حق چاہتا نہیں ہے، ہدایت نہیں چاہتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کی ہر چیز آپ کو بغیر مانگے مل سکتی ہے، دولت بھی مل سکتا ہے، حسن بھی مل سکتا ہے، ہر چیز، شہرت بھی آپ نہیں مانگے پھر بھی مل جائے گی۔ لیکن یہ جو دین ہے نا، یہ جو ہدایت ہے، یہ جب تک آپ طلب نہیں کریں گی، جب تک آپ کے اندر تڑپ نہیں ہوگی سیکھنے کی، جب تک آپ اس کے اوپر اپنا وقت نہیں لگائیں گی، اپنے آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ فارغ نہیں کریں گی، اس وقت تک یہ ہدایت آپ کو نہیں ملے گی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو کوئی ہدایت نہیں چاہتا تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ حق کو جان لینے کے بعد حق کو قبول نہ کریں تو پھر ان کا انجام عذاب عظیم ہے۔ پھر ایک دوسری قسم کے لوگ بھی ہیں جنہیں منافق کہا جاتا ہے، ایک وہ جو اندر باہر سے مومن ہے، ایک وہ جو اندر اور باہر سے کافر ہیں اور منکر ہیں، اور ایک وہ ہیں جو بظاہر مومن ہیں لیکن اندر سے مومن نہیں ہیں، جن کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اچھی طریقے سے کھنگالنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس تیسری قسم میں شامل ہو جائیں کہ ہم جو ہیں
ہمارے قول میں اور ہمارے فعل میں تضاد ہو، جن کی زبان اور دل میں فرق ہو. اسی لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، یعنی زبان سے کیا کہتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مؤمن نہیں ہوتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو مؤمن نہیں مانتے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے. دھوکہ کس طرح دیتے ہیں؟ جھوٹ بول کر، کیونکہ زبان اور دل کا جو اختلاف ہے یہی تو جھوٹ ہے. دل کسی اور چیز کی گواہی دے رہا ہو اور زبان کچھ اور کہہ رہی ہو. دل میں اللہ پر ایمان نہیں، سچا ایمان نہیں ہے اور نہ آخرت کا پورا یقین ہے، مگر زبان سے دہرا دیتے ہیں. اس موقع پر ہم سب کو بھی اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے. کیا واقعی ہمارے دل میں یہ حقیقت اتر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ موجود ہے اور سب کچھ کرنے والا وہی ہے، اور آخر میں ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی ہمارے سامنے آ جائے گی کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ سب کچھ صرف زبانی دہرا رہے ہیں اور عمل دلوں کے اندر نہیں اترا. منافقت اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک ایمان دل میں نہ سما جائے، دل کے اندر نہ اتر جائے. اسی لیے بہت ضروری کیا ہے کہ انسان جو کہے وہ واقعی اس کا مطلب بھی ہو. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور جب انسان زبان اور دل کے اختلاف اور تضاد کا شکار ہوتا ہے تو وہ دراصل دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. وہ دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں مومن ہوں، حالانکہ وہ ہوتا نہیں، اور کسی سے اصل حقیقت چھپانا ہی تو دھوکہ ہے. مگر وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ بھی منافقت کی علامت ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہ ہو. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو انسان خود کو دیتا ہے. اپنی غلطی کو نہ جاننا، اپنی غلطی کو نہ ماننا، اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، ان کے دل میں دنیا کی محبت کی بیماری ہے. ان کی ترجیحات، جو ان کی پریورٹیز ہیں، اس میں فرق ہے. ان کے اندر آخرت کی فکر نہیں، ان کے اندر صحیح ایمان نہیں، ان کا دل کھوکھلا ہے، ان کا دل مریض ہے. تو جن کا دل مریض ہو ان کو کبھی بھی صحت نصیب نہیں ہو سکتی. ایسے لوگوں کو ایمانی صحت نصیب نہیں. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر لیا، کیونکہ جب کسی مرض کا علاج نہ کیا جائے تو وہ مرض بڑھتا ہی جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک، المناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کے دلوں میں کچھ اور ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہے. یاد رکھیے کہ منافقت کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ جھوٹ ہے. قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ ایمان سے الگ ہے، غلط بیانی ایمان سے الگ ہے. یعنی اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جس میں ہوں گی تو وہ منافق ہوگا. اگرچہ کہ وہ روزے رکھے، نماز ادا کرے، حج اور عمرہ کرے، اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. یعنی وہ خصلتیں کیا ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے. یعنی 3 خصلتیں جو ہیں جس میں بھی ہوں گی وہ منافق ہوگا. جو بھی کر لے وہ منافق ہے، پکا منافق. اگرچہ کہ وہ روزے رکھ رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، حج اور عمرے کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں. وہ خصلتیں کیا ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. کوئی پوچھے کہ کہاں گئے تھے تو اصل جگہ نہ بتائے، کچھ اور بتا دے. جائے مشرق کو مغرب کا بتا دے. تو کیا یہ جھوٹ نہیں؟ بعض اوقات ماں باپ پوچھتے ہیں، استاد پوچھتے ہیں کہ کیا کام تھا، کس وجہ سے دیر ہو گئی، تو پھر جو ہے انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے. اپنی غلطی ہوتی ہے، الزام کسی اور پر لگا دے، بہتان لگا دے. تو یہ سب جو ہے جھوٹ کی ہی قسمیں ہیں. جھوٹا وعدہ، جھوٹی باتیں، انتہائی مبالغہ آمیز باتیں. دل میں کسی کی محبت نہیں ہے اور اس سے اگر کوئی مفاد حاصل کرنا ہے تو بلا وجہ محبت کے دعوے کرتا رہے، جھوٹی تعریفیں کرتے رہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی زندگی سے نکالنی ہوگی. انسان اپنی بات کا، اپنے قول کا سچا اور کھرا اتنا ہو کہ جب بات کرے تو دیکھے کہ کیا دل ساتھ دے رہا ہے، اندر بھی وہی ہے جو زبان پر ہے. ورنہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرہ یہ سب ضائع ہو جائیں گے. کیونکہ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، امانتوں کا خیال نہیں رکھتے، کسی اور کی چیز کی حفاظت نہیں کرتے. اور یہ عادت جو ہے سب سے بدترین عادت ہے.